السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آل پنجاب بورڈز کا جماعت دہم کا جنرل سائنس کا پیپر کس طرح آئے گا۔ یعنی آج کی ویڈیو میں جماعت دہم کے جنرل سائنس کے پیپر پیٹرن کو ڈسکس کیا جائے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں پریویس پیپرز دیکھ رہا تھا جو مجھے دستیاب تھے آل پنجاب بورڈز کے، تو میں نے جو نتیجہ اخذ کیا، جو پیپر پیٹرن میرے ذہن میں بنا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اور ان دنوں میں پیپر پیٹرن کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کلاس 10th کے باقی سبجیکٹس کے پیپر پیٹرن دیکھنا چاہتے ہیں جو میں بنا چکا ہوں، تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں، وہاں آپ کو باقی پیپرز پیٹرن بھی مل جائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ کلاس 10th کا جنرل سائنس کا پیپر 75 مارکس کا ہوتا ہے اور اس کے لیے کل 2.5 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، اور معروضی حصے کے 15 نمبر ہوتے ہیں، جبکہ انشائیہ حصے کے 60 نمبر ہوتے ہیں، اور اس میں سے حصہ اول کے 36 نمبر ہوتے ہیں اور حصہ دوم کے 24 نمبر ہوتے ہیں۔ یہ حصہ اول مختصر سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختصر سوالات ہیں، شارٹ کویسچن آنسر ہے، اور حصہ دوم جو ہے وہ تفصیلی سوالات کا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد معروضی حصے کے لیے 20 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے، جبکہ انشائیہ حصے کے لیے 2 گھنٹے 10 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو پہلا جو پیپر ہوتا ہے وہ معروضی کا پیپر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ معروضی ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے 4 ممکنہ جوابات والے سوالات، جن کو ہم کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں۔ یہ 15 دیے جائیں گے اور اس میں سے سب کے سب کرنے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ معروضی میں پورے نمبر لینا چاہتے ہیں تو جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مشق کے MCQs اور خالی جگہوں کے ساتھ ساتھ تمام اسباق کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے۔ جب آپ پوری کتاب کو گہرائی سے پڑھیں گے، تمام اسباق جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں، آپ ان کو بہت ہی زیادہ گہرائی سے پڑھیں گے، تو تب جا کر آپ 15 میں سے 15 نمبر لینے کے قابل ہوں گے۔ اچھا، اس کے نمبر بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 15 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انشائیہ حصہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا جو حصہ اول ہوتا ہے اس میں سوال نمبر 2، جس میں 9 سوالات دیے جائیں گے، ان میں سے 6 کرنے ہوں گے، یعنی 9 میں سے آپ نے 6 کرنے ہیں، 3 چھوڑ دینے ہیں۔ اور یہ کیا ترتیب ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ باب 7 سے 6 اور باب 8 سے 3 سوالات آئیں گے، یعنی 6 اور 3 کا کمبینیشن بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے ابواب کے نام بھی لکھ لیے ہیں۔ باب 7 کا نام انرجی اور باب 8 کا نام کرنٹ الیکٹریسٹی ہے، اور اس کے ٹوٹل 12 نمبر ہوں گے، یعنی ایک سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، اس میں بھی حسب سابق 9 سوالات دیے جائیں گے اور ان میں سے 6 کرنے ہوں گے، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ باب 8 سے 3 اور باب 9 سے 6 سوالات آئیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ سوال نمبر 2 میں بھی باب 8 کے 3 سوالات ہیں، اور سوال نمبر 3 میں بھی باب 8 کے 3 سوالات ہوں گے، تو باب 8 سے ٹوٹل 6 سوالات بن جائیں گے، اور باب 9 سے 6 سوالات آئیں گے۔ اور ابواب کے نام میں نے لکھ لیے ہیں۔ باب 8 کا نام ہے کرنٹ الیکٹریسٹی اور باب 9 کا نام ہے بنیادی الیکٹرونکس، اور اس کے ٹوٹل 12 نمبر ہوں گے، یعنی ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد اسی میں سوال نمبر 4 بنے گا، جس میں 9 سوالات دیے جائیں گے اور ان میں سے 6 کرنے ہوں گے، اور ترتیب یہ ہوگی کہ باب 10 میں سے 6 اور باب 11 میں سے 3 سوالات آئیں گے، یعنی 6 اور 3 کا کمبینیشن ہوگا۔ اور ابواب کے نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باب 10 کا نام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، باب 11 کا نام ہے پاکستان کا اسپیس اور نیوکلیئر پروگرام،
اور اس کے نمبر کتنے ہیں؟ اس کے نمبر 12 ہیں، یعنی ہر سوال کے 2 نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بھی اسباق کے نام میں نے شاید آپ کو نہیں بتایا۔ باب 8 کا نام ہے کرنٹ الیکٹریسٹی اور باب 9 کا نام ہے بنیادی الیکٹرانکس۔ اچھا، اس کے بعد حصہ دوم، اس حصے میں 5 سوالات دیے جائیں گے اور ان میں سے 3 کرنے ہوں گے اور ہر سوال کے 2 جزو ہوں گے، یعنی حصہ دوم میں جو سوالات ہوں گے ان میں سے ہر سوال کے الف اور ب یا اے اور بی کر کے 2 جزو ہوں گے۔ اور یہ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ سوال نمبر 5، کیونکہ سوال نمبر 4 گزر چکا ہے، سوال نمبر 5 کے دونوں جزو باب 7 یعنی انرجی سے بنتے ہیں، یعنی دونوں سوال سبق 7 سے بنیں گے اور اس کے نمبر ہوں گے 8، یعنی ہر سوال کے 4 ہر جزو کے 4 نمبر ہوں گے، جبکہ سوال نمبر 6 کے دونوں جزو باب 8 یعنی کرنٹ الیکٹریسٹی سے بنتے ہیں اور اس کے نمبر ہوتے ہیں 8۔ سوال نمبر 7 کے دونوں جزو باب 9 یعنی بنیادی الیکٹرانک سے بنتے ہیں اور اس کے نمبر بھی ہوتے ہیں 8، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں جزو ایک ہی سبق سے بنتے ہیں، تو آپ کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 8 کے جو دونوں جزو ہوں گے وہ باب 10 یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے بنتے ہیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے، کچھ پیپرز میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی ترتیب اس طرح تھی کہ ایک جزو باب 10 یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے اور دوسرا جزو باب 11 پاکستان کا اسپیس اور نیوکلیئر پروگرام سے بنتا ہے۔ دونوں کمبینیشن ہو سکتے ہیں، یعنی 10-10 کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے اور 10-11 کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دونوں قسم کے کمبینیشنز کے لیے تیار رہیں۔ اور اس کے نمبر بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں، یعنی ہر جزو کے 4 نمبر ہوں گے، 4 اور 4 ہو جاتے ہیں 8، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری سوال ہے سوال نمبر 9 کا ایک جزو باب 10 یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے اور دوسرا جزو باب 11 پاکستان کا اسپیس اور نیوکلیئر پروگرام سے بنتا ہے اور اس کے نمبر کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں نے جو سابقہ پیپرز ہیں وہ دیکھے ہیں جو مجھے دستیاب تھے، اور آپ بھی سابقہ پیپر دیکھیے اپنے اپنے بورڈ کے حوالے سے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے اسکیچ بیٹھ جائے۔ اب میں آپ کو بورڈ کا ایک پیپر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل صحیح طریقے سے بات بیٹھ جائے۔ یہ پیپر ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان کا پیپر ہے اور یہ ہے اینول ایگزامینیشن 2024 کا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ملتان کا پیپر ہے، لیکن پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہوتے ہیں ان کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی بورڈ سے ہیں پیپر پیٹرن تو یہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ سبجیکٹیو حصہ یعنی انشائیہ حصہ دیکھ لیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ حصہ انشائیہ سوال نمبر 2 کوئی سے 6 اجزاء کے جوابات تحریر کریں آپ کے سامنے ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 9 سوال ہیں۔ تو اب اگر آپ اس کا جائزہ لے لیں، یہ سب میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، تو اس میں یہ جو پہلا سوال ہے یہ سبق 7 سے آ رہا ہے، دوسرا بھی سبق 7 سے آ رہا ہے، تیسرا بھی سبق 7 سے آ رہا ہے اور چوتھا بھی سبق 7 سے آ رہا ہے، جبکہ پانچواں بھی سبق 7 سے آ رہا ہے اور چھٹا بھی سبق 7 سے آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ جبکہ یہ جو نیچے کے 3 سوالات ہیں رجسٹر والا اور ملی ایمپیئر والا اور ڈائی الیکٹرک، یہ سوالات سبق نمبر 8 سے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو یہ جو 3 سوال ہیں یہ سبق 8 سے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈوپنگ سے لے کر نیچے تک فیکس مشین تک کے سوالات ہیں یہ سب کے سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ سبق نمبر 9 سے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم نیچے چلے جائیں تو یہ جو 6 سوالات ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ سب کے سب آ رہے ہیں سبق نمبر 10 سے، جبکہ اس کے نیچے جو 3 سوالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں یہ آ رہے ہیں سبق نمبر 11 سے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہاں سے حصہ دوم شروع ہو جاتا ہے سیکشن 2، تو اس میں جو پہلا سوال آ رہا ہے انرجی اور نیوکلیئر پاور اور تھرمل پاور والا، یہ آ رہا ہے سبق نمبر 7 سے، اور اس کے بعد اس کے نیچے جو سوال ہے کرنٹ والا اور فرسٹ ایڈ کے اہتمام کی وضاحت کریں، یہ سبق نمبر 8 سے آ رہا ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد جو نیچے والا ہے این ٹائپ اور پی ٹائپ اور ریڈیو سسٹم والا، یہ سبق نمبر 9 سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے نیچے سوالات آ رہے ہیں ای ای جی اور الٹرا ساؤنڈ، یہ سبق نمبر 10 سے آ رہے ہیں۔ اور اس کے نیچے اگر ہم چلے جائیں تو یہ ریڈیو ایکٹیویٹی والا سوال، یہ تو سبق نمبر 10 سے آ رہا ہے، جبکہ ایگریکلچر اور میڈیسن کے شعبے میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال بیان کیجیے، یہ سبق نمبر 11 سے آ رہا ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔